آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اللہ کا نام لے کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی انٹروڈکشن یا اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ 1873 میں فرسٹ ٹائم نیشنل سیونگ آرگنائزیشن کا کنسیپٹ یعنی بنائی گئی تھی، جب گورنمنٹ نے گورنمنٹ سیونگ بینک ایکٹ 1873 انٹروڈیوس کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ میرا آبجیکٹیو کیا ہے۔ میرا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ تھوڑی سی اویئرنیس نیشنل سیونگ آفیسرز کے فنکشنز، اس کے انالائزنگ، اس کے فنکشن انالائزنگ اور کنٹریبیوشن ان اکانومی، کمپیٹیٹیونیس اور سٹرکچرز کے بارے میں ڈسکشن کی جائے ایزی وے میں۔ تو فرسٹ ٹائم یہ کنسیپٹ آیا تھا وہ 1873 میں معرض وجود میں آیا تھا گورنمنٹ سیونگ بینک ایکٹ، جب گورنمنٹ بینک سیونگ ایکٹ جب 1873 میں نافذ کیا گیا تھا، تو فرسٹ ٹائم تب اس کا کنسیپٹ آیا تھا۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش گورنمنٹ تھی جنہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے اسکیمز لانچ کیے فار دا کلیکشن آف فنڈز، تاکہ ایکسپینڈیچر کو میٹ کیا جا سکے۔ اور وہ کس کنٹینٹس میں انہوں نے مثال کلیکشن آف فنڈز کی تھی؟ پوسٹ آفس کیش سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں اسی طرح پوسٹ آفس ڈیفنس سرٹیفکیٹ کو فلوٹ کر دیا گیا تھا، جس کے تحت لوگوں کو پوسٹ آفس ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے جاتے تھے، اس کے اگینسٹ ان سے پیمنٹ لے لی جاتی تھی تاکہ ایکسپینڈیچر کو میٹ کیا جا سکے۔ پھر فرسٹ ٹائم 1973 سے 1944 میں سیپریٹ انٹیٹی کا کنسیپٹ وجود میں آیا، اور اس کو اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف منسٹری فائنانس بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اور 1943 سے 1944 میں جو سیپریٹ انٹیٹی سیٹ اپ کا کنسیپٹ آیا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تھا نیشنل سیونگ بیورو، جس کو ہیڈ کر رہی تھی نیشنل سیونگ کمشنر ود دا اسٹیٹس آف جوائنٹ سیکٹری۔ اچھا، تو اس میں ایم سی کیوز کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فرسٹ ٹائم کب اس کا کنسیپٹ آیا تھا؟ گورنمنٹ سیونگ بینک ایکٹ 1873 کے ٹائم پہ۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں آیا جا سکتا ہے کہ کون سی کنٹیکس میں انہوں نے کلیکشن آف فنڈز کرنا سٹارٹ کی تھی، تو وہ ہے پوسٹ آفس کیش سرٹیفکیٹ۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے، تو اس وقت جو انہوں نے کنٹیکس یوز کیا تھا وہ تھا پوسٹ آفس ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ فلوٹ کر دیے گئے تھے۔ اور سیپریٹ سیٹ اپ ایجنسی کا جو ان کو خیال آیا تھا وہ 1943 سے 1944 میں آیا تھا۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو اس کا نام رکھا تھا نیشنل سیونگ بیورو، اور یہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ تھا منسٹری آف فائنانس کا۔ اس کے بعد نیشنل سیونگ بیورو ایز اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف فائنانس، ہیڈڈ بائی کون کر رہا تھا؟ نیشنل سیونگ کمشنر ود دا اسٹیٹس آف جوائنٹ سیکٹری۔ تو یہ ہے ایٹ دیٹ ٹائم مین فنکشن آف سیونگ ڈپارٹمنٹ ور انیشیٹڈ آل پالیسیز، یعنی ان کا مقصد فنکشن جو تھا وہ پالیسیز میٹرز کو انیشیٹ کرنا تھا، اور ڈائریکٹیوز دا ایگزیکیوشن آف پالیسی میٹر اینڈ ایشو ڈائریکٹیو فار ایگزیکیوشن آف پالیسی ڈیسیجن آف دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ ٹو ریویو دا سیونگ اسکیم فار دا ٹائم ٹو ٹائم، یعنی جو اسکیمز تھی ان کے جو بھی کنٹیکس تھے اس کو ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے ریویو کرنا تھا۔ کوئی امینڈمنٹ کرنی ہوتی تو وہ سینٹرل گورنمنٹ کو بتائی جاتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد لوکل اتھارٹیز، یعنی اگر ایک شہر میں 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں تو حکومتی نمائندے کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ ہر بندے تک سیپریٹلی اپروچ کر سکے، تو اس کام کے لیے لوکل اتھارٹیز کو بنا دیا گیا تھا، تاکہ لوکل اتھارٹیز پھر آگے اپائنٹ کرتی تھی ایجنٹس کو، اور ایجنٹس کو ان کے انویسٹمنٹ سیکیورڈ بائی دم پر کہ جو انویسٹمنٹ وہ لے کے آتے تھے سیونگز کی شیپ میں، تو ان کو اس پر 2.5% کا 2.5% کمیشن پے کیا جاتا تھا۔ پھر جب انڈیپینڈنس آف پاکستان کا وقت آیا تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں تھا ان دا فیلڈ آف ایڈمنسٹریشن کہ کوئی نیو انوویشن کی جا سکے، تو اس وقت انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جس کو پاکستان سیونگ سینٹرل بیورو کے نام سے کریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن جس طرح شملہ میں
یہ نیشنل سیونگ کے ڈپارٹمنٹ کو چلایا جاتا تھا، اس طرح ان کے پاس انڈیپینڈنسی اس وقت نہیں تھی، تو اس وقت ان کے پاس اس طرح کی انڈیپینڈنسی نہیں تھی. گورنمنٹ آف پاکستان entrusted the saving work to it, but this bureau has its own peculiarities. پاکستان سیونگ نیشنل بیورو نو انڈیپینڈنس، اس پر ڈسکشن کر چکے ہیں. اور ہیڈ آف پاکستان سیونگ سینٹرل بیورو کو بعد میں کیا کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اس کو سینٹرل نیشنل سیونگ آفیسر، جونیئر آفیسر، منسٹری آف فائنانس ود اسٹیٹس آف ایز سیکریٹری having same auxiliary staff. یعنی the head of Pakistan Saving Central Bureau was then called National Saving Officer, Junior Officer of the Ministry of Finance with the status of as Under Secretary having some auxiliary staff. تو یہ پاکستان کے بعد جو ایک محکمہ بنایا گیا تھا اس کو پاکستان سیونگ سینٹرل بیورو کے نام سے اچھا. اس کے بعد 1973 میں یعنی یہی پاکستان سیونگ بیورو پی ایس سی بی کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا 1973 میں، اور اس کا نام کیا رکھا گیا تھا، اس کا نام سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل سیونگ رکھ دیا گیا تھا. اور اس کی رسپانسبلٹی اس وقت تک کیا تھی کہ صرف یہ رسپانسبل تھے پبلسٹی کے، پروموشن کے. انہوں نے پھر ایجنٹ کے طور پر جی پی اوز وغیرہ یعنی جو ہمارے پوسٹ آفیسز ہوتے ہیں ان کو ایجنٹ کے تھرو کے طور پر ہائر میں نہیں کہہ سکتے، لیکن پوسٹ آفس کو یہ کام دے دیا گیا تھا کہ وہ جو ہیں پرائز بانڈ یا سرٹیفکیٹس وغیرہ ایشو کریں، لیکن اس کا جو بھی خرچہ آتا تھا وہ تمام کا تمام گورنمنٹ کو بیئر کرنا پڑتا تھا. اس ارینجمنٹ کو کریٹ کرنے سے خاطر خواہ فائدہ تو حاصل نہیں کیا جا سکا، البتہ جو ایڈمنسٹریشن مشکلات تھیں وہ لارج نمبرز میں پیدا ہونے لگیں، جس کے باعث سیونگ کی گروتھ بہت زیادہ تو پاسبل نہیں بن سکی. یعنی یہ لکھا ہوا کہ نیشنل سیونگ بیورو بیٹر ایز دا پارٹ آف پارسل ٹو دا فائنانس سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل. اچھا اس کو گو تھرو کیجیے گا. یہ اینڈ پہ لکھا گورنمنٹ ایز ویل ایز پاکستان پوسٹ آفس. تو یہ ایکسپینڈیچر کے بارے میں ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے تمام ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اٹھا لیے گئے تھے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ ہی تمام ایکسپینڈیچر کو بیئر کرتی تھی. Thank you so much, viewers, for watching the video. And if you are new to the channel, please subscribe and do not forget to press the bell icon so you keep receiving notifications for informative video about your test preparations. Thank you.